تو جناب یہ مختلف جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور جو مختلف نظریات کے تحت ہم بات کر رہے ہیں، جو واقعہ حالیہ لاہور میں دہشت گردی کا پیش آیا داتا صاحب کے داتا دربار کے احاطے میں. اچھا استاق بھائی، یہ بھی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ہم فرقہ پرستی کی بات کریں، لوگوں کی سوچوں کی بات کریں کہ ایک فرقے کے لوگ دوسروں پر اپنی سوچ کو تھوپنے کی بات کرتے ہیں، ایک بالکل ڈینائل میں بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق پاکستان کے کسی مذہبی فرقے سے ہے ہی نہیں، یہ مغربی سازشیں ہیں، یہ جو ہے طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ جیوز کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ہندوز نے کیا ہے، یہ انڈیا نے کیا ہے. تو کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات پاکستان میں پیش آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دراصل کوئی طاقتیں ہیں جن کا گٹھ جوڑ ہے اور وہ پاکستان کی تباہی کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کچھ جو پھولوں جیسے ذہن ہیں ان کو وہ برین واش کر کے اپنا ایز اے پلوائے، ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. کانسپریسی تھیوری جس کو یہ کہا جاتا ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے خود ہی کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں کوئی اپنے پاؤں پہ گولی مار کے پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، تو یہ ایک سوچ جو ہے بڑی کامن سی پائی جاتی ہے. ابھی بھی یہ ڈینائل کی ہی ایک قسم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بالکل. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ تو انسان بھی نہیں ہو سکتا. جی. اچھا، اس گہری سوچ کے ساتھ ہم بند گلی میں آ جاتے ہیں. پھر ہم کیسے تلاش کریں؟ وہ کہتے ہیں نا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تو پھر وہ کیسے کریں؟ ایکچولی وہ CCTV فوٹیج بتا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیے، اینالائز کیجئے. جس شخص نے بم بلاسٹ کیا، جی، اس کے بھائی نے اس کو پہچان لیا، اس کا شناختی کارڈ نمبر سامنے آ گیا، اس کا نام سامنے آ گیا، اس کے بھائی نے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے. اس کی فیملی نے خدا کے کہا کیونکہ وہ گلٹی نہیں تھے، ان کے ہاں یہ ایک فرد تھا جو انتہا پسند تھا، جو وزیرستان بھی گیا تھا. تو ایسی چیزیں تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنے سے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ مشتعل ہوتے ہیں. ہم انہیں پرووکیٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. بھئی اپنی دانست میں تو وہی مسلمان ہے. جی. اپنی دانست میں تو اسلام کا ان سے ہی گہرا تعلق ہے. اپنی دانست میں تو وہ انسانیت کی معراج پر ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان. یہ تو چڑھانے والی بات ہوئی نا. یہی جیسے ہم مذمتی بیانات شروع کر دیتے ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا. جو ابھی تک سوال اہم ذہن میں ابھرتا ہے کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جی. مسئلے کا حل یہ ہے کہ دنیا میں آغاز سے لے کے اب تک جو سفر ہے وہ نان گورنمنٹل سے گورنمنٹل کی طرف ہے. یعنی جسے NGOs کہا جاتا ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. دنیا میں ہمیشہ NGOs سے نظام چلتا آیا، اور آہستہ آہستہ NGOs کم ہو کے گورنمنٹل آرگنائزیشنز ٹیک اوور کرتی رہی. اگر آپ یہ سفر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں ازل سے پہلے گورنمنٹس نہیں تھی، گروہ تھے، آرگنائزیشنز تھی، نان گورنمنٹل باڈیز تھی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا کا نظام چلاتے رہے. لیکن ریسنٹ فینومینا اگر آپ پچھلے 100 سال، 200 سال، 500 سال میں دیکھیں تو یہ نان گورنمنٹل کی طرف سے دوری اور گورنمنٹل کی طرف نزدیکی پیدا ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی اس وقت خوشحال اور فلاحی معاشرے ہیں وہ گورنمنٹس کے سٹرکچرز کی وجہ سے ایسا ہے. ان کو ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. صحیح ہے. مرکزیت آنی چاہیے، نظام میں مرکزیت آنی چاہیے، اور ایک گورنمنٹل سٹرکچر جس میں ڈیموکریسی کا بہت نام ہوتا ہے آج کل. پارلیمنٹس ہوتی ہیں، پھر عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اور یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں. پھر اب میڈیا اس میں آ گیا ہے جو کہ ہر چیز کی اویئرنیس پیدا کرتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو دنیا میں یہ جو ابھی آپ کو خوشحال ملک نظر آتے ہیں وہ گورنمنٹس ہیں جو کہ یہ فیصلے کرتی ہیں کہ کیا ٹھیک ہے ہونا چاہیے، کیا ٹھیک ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے
ہمارے پاس انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور کے یہ ممالک ہیں، تو وہاں انہوں نے چوئنگم جو ہے وہ کھانے کے اوپر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے. حالانکہ یہ ایک عام آدمی کی چوائس ہے کہ وہ چوئنگم کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. انہوں نے پابندی لگا دی. انہوں نے کسی وجہ سے پابندی لگائی. پچھلے دنوں میں نے اپنے منہ کی ایکسرسائز کے لیے ایک پلان بنایا، تو میں نے کہا کہ روز تھوڑی دیر چوئنگم ضرور کھانی چاہیے، جس سے کہ فیشل مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. لیکن مجھے بعد میں تجربہ ہوا کہ اس چوئنگم کو جب ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے نا، جو کہ آپ کھاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈسپوز آف کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. آپ اسے جیسے پراپرلی ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں، وہ چوئنگم خود نہیں چاہتی کہ وہ پراپرلی ڈسپوز آف ہو. لہذا مجھے سمجھ میں آ گیا کافی عرصے کے بعد کہ گورنمنٹ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کہ اپنے ملک کے لوگوں پر پابندی لگا دی کہ جناب چوئنگم نہیں کھائیں گے آپ. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ دنیا کے بہترین جو ممالک ہیں اس وقت، جیسے کہ اگر نیوزی لینڈ میں کرپشن ختم ہوئی ہے تو وہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کا کارنامہ ہے. وہاں کسی این جی او نے یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہتے ہیں کہ بھوک ننگ نہیں تھی اور کوئی لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم لے کے پھرتے تھے، خیرات کی رقم لے کے پھرتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. تو ایسا کسی این جی او نے نہیں کیا تھا، یہ اس گورنمنٹ نے کیا تھا. اور حضرت عمر فاروق کے لائے ہوئے نظام کو بعد میں یورپ کے کچھ ممالک نے اپنے ملک میں رائج کیا اور ان کو اومڈینز لا کہا. ان کو نام نہیں پروناؤنس کرنا آتا تھا. آج بھی وہاں اومڈینز لا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں وہ قوانین جو انہوں نے بارو کیے حضرت عمر فاروق کے دور. رفاہی مملکت. اور یہ ایک مملکت کی بات ہے. اچھا، دنیا کے جن ملکوں میں بھی آپ کو فساد نظر آتا ہے، وہاں آپ کو گورنمنٹس ویک نظر آتی ہیں اور نان گورنمنٹل باڈیز بہت اسٹرانگ نظر آتی ہیں. جیسے پاکستان ہے تو پچھلے 30، 40، 50 سال میں پریشر گروپس اوپر آئے. لوگوں نے ایتھنک بنیادوں پہ، فرقہ واریت کے بنیادوں پہ تنظیمیں بنائیں. سینکڑوں لوگوں کو اسلحے کے ساتھ لے کے وہ چلے اور ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ رائٹ اور رانگ کی بجائے پریشر کی بنیاد پر ان کی وقت بنی. وار لارڈز. ٹھیک ہے. اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو وہاں بھی وار لارڈز، یہ جو ایک آزاد قبائلی معاشرے کا تعلق جس میں کوئی مرکزی حکومت کا تصور نہیں تھا. تو جہاں کہیں بھی بہتری آتی ہے آج کے زمانے میں اور آگے چلتے ہوئے بھی آئے گی، جہاں گورنمنٹس مضبوط ہوں گی، جہاں گورنمنٹس کی رسپیکٹ ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خمیر میں کسی نامعلوم وجہ سے یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ ہم نے گورنمنٹس کی عزت نہیں کرنی. دیکھیے کراچی کا جو حال ہے تو سمندر ہے بیچ میں، اور پھر دبئی کا حال دیکھیے. کراچی میں کوئی قانون کی پابندی کرنے کو پسند نہیں کرتا، سمندر کے عین دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ قانون کی پابندی پسند کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کی عزت کرتے ہیں، گورنمنٹ سے پیار بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں گورنمنٹ ہماری جوتیوں میں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہماری ٹھوکروں میں ہے. اور ہر بندہ جو ہے جو کسی کے خلاف نہیں نہ بول سکتا، حکومت کے خلاف نعرے لگاتا. وہ کہتے ہیں نا غریب کی جورو سب کی بھابھی، وہ حال ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کا. جب تک گورنمنٹ کی عزت نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کی ریٹ کیسے ہوگی؟ ریٹ تو بہت دور کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے، جن گھروں میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی کیا ان کی ریٹ ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ سارا نظام منتشر ہوتا ہے. تو یہ ملک بھی تو ایک گھر ہے نا ہمارا. اگر ہم اس کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک گورنمنٹ اچھی بنانے. لیکن گورنمنٹ کا کیا ہے، دیکھیں نا یہ جعلی ڈگریوں کا جو کیس آ رہا ہے سامنے، تو آپ کو اپنی کباختیں نظر آ رہی ہیں نا؟ بالکل آ رہی ہیں. اور بڑے جو پرائم عہدے ہیں، میں کہتا ہوں جی گورنمنٹ کی عزت کریں، تو کوئی مجھے کہے گا اچھا اس گورنمنٹ کی عزت کریں جس میں آدھے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے وہ جعل ساز ہیں، وہ چیٹر ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، ان کی عزت کریں تو میں اپنا سموں لے کے رہ جاؤں گا نا. تو یہ جو سارا مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، اس کا پھر حل کہاں پہ ہے؟ قانون کی حکمرانی میں. یہ ہم بات کرتے ہیں اور اس بریک کے بعد.